آج 1960 کی دہائی میں چلنے والی تمام عام لوگوں کی تحریکوں کو جاننے کی کوشش کریں گے کہ آج کے نوجوان بالکل بھی عام لوگوں کی سیاست کو نہیں جانتے، ان تحریکوں کا ان کو نہیں پتہ کہ کن رہنماؤں نے ان کو لیڈ کیا، ان کے اینڈ ریزلٹس کیا تھے۔ تو آج مقصود صاحب سے ہم ان تحریکوں کا پس منظر جاننے کی کوشش کریں گے۔ مقصود صاحب، آپ ہمیں یہ بتائیں کہ جو ایوب خان کے دور میں عام لوگوں کی تحریکیں بنی، ان کا پس منظر کیا تھا، کن لوگوں نے ان تحریکوں میں حصہ لیا اور اس کے پھر اینڈ ریزلٹس کیا تھے؟ شکریہ منیر۔ میں آپ کو جو تحریک تھی، خاص طور پر جنرل ایوب مخالف تحریک تھی، اس کے بارے میں چند باتیں کہوں گا، لیکن تحریکوں سے پہلے ضروری ہے کہ ہم سمجھیں کہ تحریکیں کیوں چلتی ہیں اور اس کو مواد کہاں سے ملتا ہے اور ان میں خاص فیکٹر کیا ہوتے ہیں۔ ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ 60 کی دہائی جو تھی، اس وقت پوری دنیا کے اندر جو سوویت انقلاب تھا، روسی انقلاب تھا، ان سے لوگ انسپائر تھے، اور پوری دنیا کے اندر یعنی کہ لیٹن امریکہ، افریقہ، ایشیا اور ہر جگہ وہاں پر لوگوں کے اندر ایک ولولہ تھا اور انقلابی اٹھان جو تھی وہ موجود تھی۔ تو پاکستان میں بھی، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان کے عام لوگوں میں، جیسا کہ آپ دیکھیں کہ خاص طور پر اسٹوڈنٹ میں بات کروں گا، نوجوانوں کی بات کروں گا، جو یہاں پر انہوں نے بہت اہم رول کیا اس تحریک کے اندر۔ جہاں اسٹوڈنٹ تھے وہاں پر بہت بڑا رول جو تھا پاکستان کے اندر، پاکستان کی ٹریڈ یونین تحریک کا تھا، اور ٹریڈ یونین تحریک اور اسٹوڈنٹس کا شامل ہونا، اور اس کے ساتھ جرنلسٹوں کا اس تحریک میں آنا، ادیبوں کا اس تحریک میں آنا، اور اس کے ساتھ شاعروں، فلسفیوں نے اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا۔ یعنی کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایوب مخالف تحریک جو تھی وہ مڈل کلاس اور عام لوگوں کی تحریک تھی، جس نے ایوبی عہد کو ختم کر کے ایک نئے دور کا آغاز کیا۔ تو وہ کون سے حالات تھے؟ حالات یہ تھے کہ اس عہد کے اندر، جیسا کہ میں نے پہلے کہا، نظریہ جو تھا وہ پوری دنیا کے اندر بلند بانگ طریقے سے اس کا پرچار ہو رہا تھا اور لوگ اس کے ارد گرد اکٹھے ہو رہے تھے۔ اسی طریقے سے ایک اہم فیکٹر جو تھا وہ شخصیت تھی۔ بھٹو صاحب جو تھے وہ ایوب خان کے وزیر خارجہ تھے۔ انہوں نے ایک جگہ پر یہ کہا اس وقت کہ ہم 1000 سال تک جنگ لڑیں گے، پھر انہوں نے تاشکند معاہدے کو ماننے سے انکار کیا، پھر انہوں نے UN کے اندر جا کر کاغذ پھاڑ دیے اور ایک ہیرو کی طرح سامنے آئے۔ عوام نے ان کی اس ایکٹ کو دیکھا۔ پاکستان کے اندر بایاں بازو جو تھا، جو ان کے لیفٹ کی تحریک جو تھی موجود تھی ٹریڈ یونین کے اندر، اسٹوڈنٹ کے اندر، ہر جگہ، اور یہ تحریک جو تھی، جو بایاں بازو کی تحریک، جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ روسی انقلاب سے متاثرین جو تھے، جو ان کو فالو کر رہے تھے، ان میں ادیب، صحافی اور اس سوسائٹی کے دوسرے طبقات تھے جنہوں نے بڑھ چڑھ کر اس کے اندر حصہ لیا۔ تو پاکستان 68-69 کا ایک سال ایسا ہے جب پاکستان کے اندر یہ پارٹی بنتی ہے، پیپلز پارٹی، کا نعرہ تھا روٹی، کپڑا اور مکان، اور اسی کے ارد گرد پوری دنیا کے اندر جو تھی تحریکیں چل رہی تھی۔ تو یہ تحریکیں کا آغاز کیسے ہوتا ہے؟ اصل میں اس وقت پاکستان کے اندر جو اسٹوڈنٹ سب سے پہلے بار آئے، کیونکہ ایوب خان، کہا جاتا ہے کہ ایوب خان کے عہد میں بہت زیادہ صنعتی ترقی ہوئی، لیکن اس صنعتی ترقی کے ثمرات جو ہیں وہ عام لوگوں تک نہیں پہنچے۔ اس صنعتی ترقی کے جو ثمرات تھے ان سے 22 خاندان جنم لیا اور وہ امیر سے امیر تر ہو گئے، اور عام آدمی جو تھا وہ غربت کی چکی میں پس کے رہ گیا۔ اس کے نتیجے میں جو تحریک چلی، اس تحریک کا پہلا جو بڑا جو واقعہ ہے، ہم وہ دیکھتے ہیں راولپنڈی کے اندر۔ اسٹوڈنٹ کی ایک ریلی نکلتی ہے اور مظاہرہ ہوتا ہے جس پر پولیس گولی چلاتی ہے، اور وہاں پر عبد الحمید نامی ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اس کی شہادت ہو جاتی ہے۔ یہیں سے تحریک جو ہے پورے پاکستان میں پھیل جاتی ہے، اور جو ہے اس میں جوک در جوک شامل ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور پاکستان میں آل پاکستان ٹریڈ یونین فیڈریشن اور دوسری تنظیمیں جو تھیں وہ سب نے مل کر
جو تھا وہ اس تحریک میں شامل ہو گئے، اور اس وقت کا تمام بڑے بایاں بازو جو تھا، لیفٹ کی جو سیاست کر رہے تھے، ان میں سے اکثریت لوگ جو تھے وہ پیپلز پارٹی، کیونکہ پیپلز پارٹی بنانے والے جو تھے وہ بھی لیفٹ کی جو رجحانات رکھتے تھے. تو ایک نعرہ اور شخصیت بڑی اہمیت اختیار کر گئی. نظریہ جسے میں کہتا ہوں، یہ نظریہ تھا روٹی کپڑا اور مکان، اور شخصیت تھی ذوالفقار علی بھٹو کی. یعنی کہ دو چیزیں مل کر تحریک کے ابھرنے کے امکانات زیادہ ہو جاتے ہیں. جو ہم آج دیکھتے ہیں کہ یہاں پر شخصیت کا بھی خلا ہے اور نظریے کا بھی خلا ہے. اس حوالے سے وہ تحریک کے اندر ہزاروں لوگوں نے بڑے سے بڑے جلوس نکالے، جلسے کیے، بہت بہت بڑی اپنا ریلیاں نکلے گئی. ناصر باغ کے، لاہور کا ناصر باغ جو تھا، یہاں پر جلسے جلوس ہوتے تھے. پھر کراچی جو تھا، وہاں پر ٹریڈ یونین نے بہت بڑی تحریکیں چلانی شروع کر دی. معراج محمد خان، شیخ محمد رشید، سینئر وائس چیئرمین پیپلز پارٹی، اور ڈاکٹر مبشر حسن، ایسے نام تھے جو لوگوں کی، عام لوگوں کی بات کر رہے تھے، اور وہ پیپلز پارٹی کی قیادت کے اندر موجود بیٹھے ہوئے تھے. پھر پیپلز پارٹی نے جو سلوگن دیا، جس سلوگن کے نتیجے میں ایک موومنٹ جو تھی ایسی بلڈ ہوئی، اور اس کے نتیجے میں ایوب خان کو استعفیٰ دینا پڑا، اور اس کے نتیجے میں یحییٰ خان آئے. یحییٰ خان جو تھے وہ آئے تو انہوں نے آ کر یہاں پر پہلی بار جو تھے وہ عام انتخابات ہوئے، جس کے نتیجے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو تھی ایک بڑی پارٹی کے طور پر پارلیمنٹ میں منتخب ہوئی. اس پارٹی نے آ کر یہاں پر جو کچھ ریفارمز کی، لیکن ہوا یہ کہ آپ جب ہاف ہارٹڈ ریفارمز کرتے ہیں تو اس کے رزلٹ الٹے نکل آتے ہیں. پیپلز پارٹی کے بہت سے لوگ جو تھے انہوں نے بہت بڑی قربانیوں کے نتیجے میں جو حکومت لی تھی وہ پھر جو تھی جاگیرداروں کی طرف لوٹ گئی. یعنی کہ پیپلز پر، یعنی کہ بھٹو کو لانے والے اور ایوب خان کو آؤٹ کرنے والے پاکستان کے اسٹوڈنٹ تھے، پاکستان کے مزدور کسان تھے، پاکستان کے ادیب تھے، پاکستان کے شاعر تھے. ان سب نے مل کر ایک بہت بڑی تحریک چلائی، اور اس تحریک کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ایک بار پھر پاکستان کے اندر جو تھا وہی اشرافیہ جو تھی وہ بھٹو کے ساتھ رہ کے کھڑی ہو گئی، اور اس کے نتیجے میں ریفارمز ہوئی. بھٹو کی عہد میں کچھ ریفارمز ہوئی، لیکن وہ ہاف ہارٹڈ ریفارمز تھیں، اور لوگ جو تھے وہ جو تھے بددل بھی ہو چکے تھے بھٹو سے. اور اس کے بعد پھر ایک جب الیکشن ہوئی 1970 کے اندر، تو اس الیکشن کے اندر ایک ایسی قوتیں جو عوام دشمن قوتیں ہم کہہ سکتے ہیں اس کو، مڈل کلاس مزدور عام لوگوں کی دشمن قوتیں، ان کا اتحاد بنا جنہیں 9 ستارے کہا جاتا تھا، اور انہوں نے تحریک چلائی بھٹو کے مخالف. اس بھٹو مخالف تحریک کے دوران بھی اکثریتی آواز جو تھی، طاقتور آواز جو تھی، وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کی تھی. اور پیپلز پارٹی کی لاہور کے اندر 9 کی 9 سیٹیں جو تھی وہ قومی اسمبلی کی وہ بھٹو صاحب کی تھی. اور اس طریقے سے کراچی لگائے، حیدرآباد لگائے، تو جہاں ہم دیکھتے تھے یہ اس تحریک کے نتیجے میں آنے والی ایک حکومت تھی. میرا خیال ہے کہ اس وقت جو تحریک ہم دیکھتے ہیں پاکستان کے اسٹوڈنٹس کے اندر اور پاکستان کے نوجوانوں کے اندر، جو وہ تحرک نہیں ہے، وہ تحریک نہیں ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس وقت جو فقدان ہے وہ ایک نظریے کا فقدان ہے، اور دوسرا شخصیت کا فقدان ہے. بہت سے لوگوں کو یہ اعتراض ہے کہ شخصیت جو ہے وہ شخصیت نہیں ہونی چاہیے، یعنی کہ شخصیت وہ دبا دیتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ انسانی تاریخ کے اندر انسانی تاریخ میں شخصیت کا ایک اہم رول ہوتا ہے، جس کے ذریعے نظریہ جو ہے وہ تیزی سے سفر کرتا ہوا جھکی جھونپڑی پر تک چلا جاتا ہے. مجھے کبھی امید ہے کہ اس وقت جس طریقے سے پاکستان کے اندر بہت سی پارٹیاں ہیں، ان کے ساتھ برابری پارٹی جو ہے وہ بھی اپنی ایک آواز عام لوگوں کی آواز بن رہی ہے، اور اس کے اندر ایک پرسنالٹی کے طور پر، شخصیت کے طور پر جواد احمد کے ذریعے عام لوگوں تک پیغام جا رہا ہے. اور مجھے بھرپور طریقے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ لوگ انسپائر ہو رہے ہیں، اسٹوڈنٹ انسپائر ہو رہے ہیں. پاکستان کی ٹریڈ یونین وہ حیثیت کمزور ہو گئی ہے،
اس کے کمزور ہونے کی ایک اور وجہ ہے پاکستان کی مزدور تحریک کا. اور اسٹوڈنٹ یونین جو تھی، جو بھٹو صاحب کے عہد میں جو تھی، وہ موجود تھی، اور وہ یونینز بھی نہیں ہیں. مزدور یونین نہیں ہے، اسٹوڈنٹ یونین جو نہیں ہے، اور جرنلسٹوں کی بھی ایک یونینیں ہوا کرتی تھی جو بڑی فعال ہوا کرتی تھی. آج وہ ان کا بھی فقدان ہے. تو ہمیں ہمارا آج کے نوجوان کے کندھوں پر بہت بڑی ذمہ داری یہ بنتی ہے کہ ہم سب سے پہلے ہم اس ملک کے اندر ایک ایسی تحریک کا آغاز کریں. جب تک ہم بڑی تحریک نہیں بناتے، جب تک ہم اس ملک کے اندر لاکھوں کروڑوں لوگوں کو انسپائر نہیں کرتے، اس وقت تک ہم اپنے گول حاصل نہیں کرتے. تو ہمارا گول ہے تعلیم سے روزگار، ریاست اس کی ذمہ دار. تو اس گول کو پورا کرنے کے لیے ہمیں تحریک کو منظم کرنا ہوگا، دوبارہ اس تحریک میں آنا ہوگا، اور ہمیں 68-69 کو زندہ کرنا ہوگا، اور یہی ہمارا گول ہونا چاہیے. میں نوجوانوں سے توقع کرتا ہوں کہ وہ اپنا اہم رول اس تحریک کے اندر ڈالیں گے، جو آنے والے دنوں کے اندر ان تینوں بڑی پارٹیوں کو رول آؤٹ کرتے ہوئے ایک نئے عہد کا آغاز کریں گے. اچھا مقصود صاحب، آپ نے بڑا اچھا ایکسپلین کیا اور ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی آپ نے ہم سے شیئر کی. آپ کا بہت شکریہ.